بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلاگ نمبر 4 اور پیج ہے 323 حدیث نمبر ہے 250، ویلاگ نمبر 4۔ اخلاص کی برکت اور تاثیر و طاقت۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ معرف حدیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ جلد نمبر 2 خاتمے پر پہنچ چکی ہے۔ مولانا محمد منظور نعمانی اس کے رائٹر ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جلد سٹارٹ ہونے والی ہے، ویلاگ نمبر 4۔ کتاب فطرت کے سرفرق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش بستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلم کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، 3 آدمی کہیں جا رہے تھے کہ ان کے منہ سے آ لیا، وہ پہاڑ کے ایک غار میں گھس گئے۔ پہاڑ سے غار کے منہ پر ایک پتھر کی چٹان آ پڑی اور غار کو بند کر دیا۔ تینوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، اپنے ان نیک عملوں پر نظر ڈالو جو خاص طور پر خدا کے لیے کیے ہوں، اور اس عمل کے وسیلہ سے خدا سے دعا مانگو، امید ہے کہ خداوند تعالیٰ اس پتھر یا اس مصیبت کو دور کر دے۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میرے کئی چھوٹے بچے تھے، میں بکریاں وغیرہ چرایا کرتا تھا کہ ان کا دودھ ان سب کو پلاؤں۔ جب شام ہو جاتی تو میں گھر آتا، دودھ دوہتا اور سب سے پہلے اپنی ماں باپ کو پلاتا، پھر بچوں کو دیتا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ چراگاہ کے درخت مجھ کو دور لے گئے، یعنی بکریوں کو چراتا چراتا میں دور نکل گیا اور وقت پر میں گھر واپس نہ آ سکا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ دونوں سو گئے ہیں۔ میں نے حسب معمول دودھ دوہا، پھر دودھ کا برتن لے کر ماں باپ کے پاس پہنچا اور ان کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ مجھ کو ان کو جگانا بھی برا معلوم ہوا، اور یہ بھی کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ بچے میرے پاؤں کے پاس پڑے بھوک سے روتے اور چلاتے تھے اور میں دودھ لیے کھڑا تھا۔ صبح تک یہی کیفیت رہی، یعنی میں دودھ لیے کھڑا رہا اور بچے روتے رہے اور ماں باپ پڑے سوتے رہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام محض تیری رضامندی اور خوشنودی کے لیے کیا تھا تو تو اس پتھر کو اتنا حکم دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ اے اللہ، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، میں نے اس سے انتہائی محبت رکھتا تھا، ایسی محبت جیسی کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سے جمع کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے کہا، جب تک 100 اشرفی نہ دو گے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کوشش شروع کی اور 100 اشرفیاں جمع کر لیں اور ان کو لے کر میں اس کے پاس پہنچا۔ پھر جب میں نے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا، یعنی جمع کے لیے، تو اس نے کہا کہ اے خدا کے بندے، خدا سے ڈرو اور مہر کو نہ توڑو۔ میں خدا کے خوف سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا، یعنی اس نے جمع نہیں کیا۔ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک میرا یہ فعل محض تیری رضامندی اور خوشنودی کے لیے تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے اور ہمارے لیے راستہ کھول دے۔ خداوند تعالیٰ نے پتھر کو تھوڑا سا اور دور ہٹا دیا۔ تیسرے شخص نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک شخص کو مزدوری پر لگایا تھا، ایک فرق پیمانہ چاول
کہ معاوضے پر جب وہ شخص اپنا گھر ختم کر چکا تو کہا میری مزدوری مجھ کو دلوائیے۔ میں اس کی مزدوری دینے لگا تو وہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور پھر اپنے حق کو لینے کے لیے نہ آیا، تو میں نے اس کی مزدوری کے لیے چاولوں سے کاشت شروع کر دی اور ہمیشہ کاشت کرتا رہا، یہاں تک کہ ان چاولوں کی قیمت سے میں نے بہت سے بیل اور ان کے چروائے جمع کر لیے۔ پھر مدت کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہا خدا سے ڈرو اور مجھ پر ظلم نہ کرو اور میرا حق میرے حوالے کر۔ میں نے کہا ان بیلوں اور چرواہوں کو لے جا، یہ وہ تیرا حق ہے۔ اس نے کہا بندے خدا سے ڈر اور مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، ان بیلوں اور چرواہوں کو لے جا، یہ سب تیرے ہی ہیں۔ چنانچہ اس نے ان سب کو جمع کیا اور لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک میرا یہ فعل محض خوشنودی اور رضامندی کے لیے تھا تو اس پتھر کو بالکل ہٹا دے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا اور رستہ کھول دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔